مسیح کے زندہ ببرکت اور جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کے سلامتی ہو۔ تمام پی ایم سی چینل دیکھنے والے ناظرین کو میری طرف سے سلام۔ آئے ہم آج خداوند کے کلام مقدس میں سے دینے کے حوالے سے کچھ سیکھیں گے اور کچھ خدا کے لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم جانیں گے۔ آئے میرے ساتھ خدا کے کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے نہمیہ اس کا 10 باب اور اس کی 36 آیت۔ نہمیہ 10 باب اس کی 36 آیت۔ خداوند کے کلام مقدس میں کچھ یوں مرقوم ہے، اور جیسا شریعت میں لکھا ہے اپنے پلوٹھے بیٹوں کو اور اپنے مواشی یعنی گائے بیل اور بھیڑ بکری کے پلوٹھے بچوں کو اپنے خدا کے گھر میں کاہنوں کے پاس جو ہمارے خدا کے گھر میں خدمت کرتے ہیں لائیں، اور اپنے گندے ہوئے آٹے اور اپنی اٹھائی ہوئی قربانیاں اور سب درخت کے میووں اور میں اور تیل میں سے پہلے پھل کو اپنے خدا کے گھر کی کوٹھریوں میں کاہن کے پاس اور اپنے کھیت کی داہ یکی لاویوں کے پاس لایا کریں، کیونکہ لاوی سب شہروں میں جہاں ہم کاشتکاری کرتے ہیں 10واں حصہ لیتے ہیں۔ اور جب لاوی 10واں داہ یکی لے تو کوئی کاہن جو ہارون کی اولاد سے ہو لاویوں کے ساتھ ہو، اور لاوی داہ یکی کا 10واں حصہ ہمارے خدا کے بیت المال کی کوٹھریوں میں لائیں۔ خداوند کے کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے دینے کے حوالے سے۔ ابھی ہم نے خداوند کے کلام مقدس میں سے دیکھا کہ جیسے کہ ہم نے 36 آیت میں نہمیہ 10 باب کی 36 آیت میں ہم نے پڑھا کہ شریعت میں لکھا ہے، خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اور جیسا شریعت میں لکھا ہے کہ اپنے پلوٹھے اور اپنے درختوں کے میوے جو ہم پہلے پھل جن کو کہتے ہیں، موسم میں ہمارے پاس موسمی پھل آتے ہیں، ہمارے پاس گھر میں جب ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں ایک ماہ کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری محنت ہمیں ملتی ہے، ہمارا اجر ہمیں ملتا ہے، تو ہم جو ہے وہ اپنی سیلری کو گھر میں لاتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے کہ ہمیں ہمارے پلوٹھے، ہمارے جو بچے پلوٹھے ہوتے ہیں، خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ سب پلوٹھے میرے ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ سب پلوٹھے میرے ہیں، کیونکہ خدا ہی ہمیں تمام تر برکتوں سے نوازتا ہے، وہی ہمیں تمام تر نعمتیں برکتیں دیتا ہے، اور وہی ہمیں کام کاج کرنے کی قوت عنایت کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں خدا کے حضور دینا چاہیے۔ ابھی ہم نے خداوند کے کلام مقدس میں لکھا کہ ہمیں اپنی کھیت کی داہ یکی جو ہے وہ خدا کے حضور میں لانی ہے، خداوند کے گھر میں لانی ہے، اور خدا کے لوگوں کو جو خدا کے خادم ہوتے ہیں انہیں ہمیں مقررہ وقت پہ دینی ہے، تاکہ اس کے وسیلہ سے، اس کے عوض سے خدا ہمیں برکت دے۔ کیونکہ ہم جب خداوند کے دیے میں سے اس کو دیتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں، تو یقیناً ہمارا خدا ہم سے خوش ہوتا ہے۔ آئے میرے عزیزو، ہم اسی طرح دینے کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک اور حوالہ پیش کروں گی۔ ہم دیکھیں گے خداوند کے کلام مقدس میں سے نہمیہ 13 باب اور اس کی 5 آیت میں ہم دیکھیں گے خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے۔ آج ہم جو کچھ دیکھیں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ خدا جو ہے جو کچھ ہمیں دیتا ہے، ہمیں ہر چیز میں سے خدا کا حصہ ضرور دینا چاہیے، تاکہ خداوند ہمارے مال و اسباب کو بڑھائے اور ہمیں اس کے برکت دے۔ آئے ہم دیکھیں گے نہمیہ 13 باب اور اس کی 5 آیت۔ خداوند کے کلام مقدس میں کچھ یوں مرقوم ہے، اس کے لیے ایک بڑی کوٹری تیار کی تھی جہاں پہلے نظر کی قربانیاں اور لبان اور برتن اور اناج کی اور مے کی اور تیل کی داہ یکیاں جو حکم کے مطابق لاویوں اور گانے والوں اور دربانوں کو دی جاتی تھی، اور کاہنوں کے لیے اٹھائی ہوئی قربانیاں بھی رکھی جاتی تھی۔ آمین۔ ابھی ہم نے دیکھا خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے نظر کی قربانیاں اور لبان اور برتن اور اناج کی اور مے کی اور تیل کی داہ یکیاں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اناج، برتن، تیل، مے کی داہ یکیاں جو ہے وہ خداوند کے حضور میں لاؤ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت میں لوگ جب خدا کا بندہ نہمیہ خدا کے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، خدا کے لوگوں کو خداوند کی طرف وہ لے کر آتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ حکم کے مطابق، کہ شریعت کے مطابق وہ کہتا ہے کہ سب کچھ خداوند کے حضور میں لاؤ۔
اور خداوند کے جو خادم ہیں ان کو دی جاتی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو مقررہ وقت پر اپنی داہ یکی دیتے ہیں اور یقیناً خداوند ان کو برکت دیتا ہے۔ میرے عزیزو، میں نے دیکھا ہوا ہے اپنی زندگی میں، میرے جتنے مجھے تمام بہن بھائی جو دیکھ رہے ہیں، میں ان کو یہ بتانا چاہوں گی کہ میری اپنی زندگی کا یہ تجربہ ہے کہ میں نے یہ دیکھ رکھا ہے کہ جب بھی پہلی فصل کی کٹائی کی جاتی، جب بھی پہلی چیز کچھ لوگ اپنے گھر میں لے کر آتے، تو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ ایک خدا کا خادم ہے جس کو میں جانتی ہوں، اور خدا لوگ جب اس کے پاس لے کر آتے ہیں، وہ لوگ خدا کے کلام کو جانتے ہیں، اور جب وہ کاشتکاری کرتے ہیں، ذمہ دار لوگ جب پہلی اپنی فصل کی کٹائی کرتے ہیں، تو سب سے پہلے وہ جو توڑے ہوتے ہیں، توڑوں میں وہ خدا کے خادم کا، خدا کا حصہ رکھ جاتے ہیں، وہ چرچ میں لا کے رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کے خادم کو کہہ کے جاتے ہیں کہ یہ ہم نے جو فصل کی کٹائی کی، ہماری جو فصل کا کھیت کا جو پھل آیا، یہ ہم نے اس میں سے خداوند کو دیا۔ اور یقیناً میں نے ان کی زندگی میں خداوند کی دی ہوئی تمام تر نعمتوں برکتوں کو دیکھا، اور آج وہ ایک خوشحال زندگی کو گزار رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کے کلام کو جانتے ہیں، وہ خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں، اور اس پر عمل کرنے کے عوض خدا اس کو برکت دیتا ہے۔ خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن اور رات تجھے اسی کا دھیان رہے۔ یقیناً جب ہم خدا کے کلام کو پڑھیں گے، خدا کے کلام کو جانیں گے، تو تب ہی ہم یہ جان سکیں گے کہ ہمیں خدا کے حضور میں کیا دینا چاہیے اور کیا نہیں۔ کیا آج ہمیں اپنی زندگیوں پہ غور کرنا چاہیے؟ کیا آج ہم وہ سب کچھ دیتے ہیں خداوند کو جس کا خداوند نے ہمیں حکم دیا ہے؟ ہم اکثر دیکھتے ہیں، بہت سے لوگوں سے سننے کو ملتا ہے کہ جب انہیں کہا جائے کہ چرچ میں آیا کریں، اپنے بچوں کو لایا کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے اور خود بھی نہیں آتے۔ تو میرے عزیزوں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں اپنا آپ خدا کو دینا چاہیے، اور پھر ہماری زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی وہ چیز جو خدا نے ہمیں مہیا کی ہے، ہمیں خداوند کی شکر گزاری کے طور پر خداوند کے حضور اور وقت پر اپنی داہ یکیاں اور ہدیے خداوند کے حضور میں جب ہم دیں، اس کے عوض ہمیں برکت دے گا۔ یہ میں نہیں کہتی، یہ خدا کا کلام مقدس کہتا ہے۔ خداوند کے کلام مقدس میں سے میں نے ابھی پڑھ کر آپ کی رہنمائی کی، یشوع اس کا پہلا باب اور اس کی 8 آیت میں لکھا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ آمین۔ ابھی ہم نے خداوند کے کلام مقدس میں سے پڑھا کہ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھیں گے، خدا کے کلام کو سنیں گے اور یقیناً اس پر عمل کریں گے، ابھی ہم نے پڑھا کہ اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے۔ احتیاط میرے عزیزو ہم نے کس طرح سے کرنی ہے کہ ہمیں ہر وقت خدا میں مگن رہنا چاہیے، ہمیں بری باتوں سے، بری چیزوں سے، بری گیدرنگ سے ہمیں دور رہنا چاہیے، تب ہی ہم اس سب پر عمل کر کے خداوند میں آگے بڑھ سکیں گے۔ اور خدا کا کلام مقدس کہتا ہے کہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ یقیناً آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم خدا کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، جب ہم خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر تم مجھے ڈھونڈو گے تو میں تمہیں مل جاؤں گا، یقیناً جب ہم خدا کو ڈھونڈتے ہیں تو خدا ہمیں کامیابی، سرفرازی اور ہر وہ چیز مہیا کرتا ہے جو ہماری ضرورت کے لیے ہو، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ببر کا بچہ تو بھوکا اور حاجت مند ہوتا ہے، لیکن میرے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ یقیناً جب ہم خدا کے طالب ہو جاتے ہیں، اس کو ڈھونڈتے ہیں، تو یقیناً ہم کسی چیز کے محتاج نہیں رہتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے عزیزوں میں آپ کو ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں جو آج کل بہت خاص ہے، کہ بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ گھرانے میں سے، خاندان میں سے 1 یا 2 فرد خدا کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن باقی جو لوگ ہوتے ہیں وہ دنیاوی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے خدا کا ایک بندہ جس کے بارے میں لکھا ہے، یشوع کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کہتا ہے کہ میری اور میرے گھرانے کی رہی بات تو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے،
کیا خوبصورت الفاظ وہ کہتا ہے کہ ہم تو خداوند کی عبادت اور پرستش کریں گے۔ ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ ہمیں نہ صرف اکیلے بلکہ ہمیں اپنے گھرانے کو، اپنے بچوں کو، ہماری نسلیں جو ہے وہ خدا کے نام کو مبارک کہیں، تب ہی ہم اقبال مندی کی راہ ہمیں نصیب ہوگی، اور تب ہی ہم کامیاب ہوگے جب ہم اپنے بچوں کو بھی خداوند میں مگن رکھیں گے، اپنی بیوی، اپنے شوہر کے لیے ہم جستجو کریں گے کہ وہ بھی خدا میں مگن رہیں۔ آئیں ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے دیکھیں گے یشوع 24 باب اور اس کی 15 آیت۔ میں حوالہ پھر سے دہرانا چاہوں گی، یشوع 24 باب اور اس کی 15 آیت۔ خداوند کے کلام مقدس میں کچھ یوں مرقوم ہے: اور اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہو تو آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو، خواہ وہ وہی دیوتا ہو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے اس پار کرتے تھے، یا اموریوں کے دیوتا ہوں جن کے ملک میں تم بسے ہو۔ اب رہی میرے اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ آمین۔ دیکھیے ہم نے ابھی خداوند کے کلام مقدس میں سے پڑھا کہ یشوع کہتا ہے جن لوگوں کو خدا ملک مصر سے نکال لایا، بیابان سے نکال لایا، یہ لوگ جو ملک مصر سے نکل آئے، اسرائیل ابھی سفر میں ہی ہے، جو ابھی ہم نے حوالہ پڑھا اس دوران یہ ابھی سفر میں ہے، اور یشوع ان کو لے آ رہا ہے۔ موسیٰ کی وفات کے بعد یشوع ان کو دیکھتا ہے، اور یشوع جو ہے وہ ان کو لے کر آ رہا ہے کہ تم اس ملک میں پہنچو جس کا خدا نے تمہیں وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں وہ ملک دوں گا۔ تو یشوع ان کی رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ اس وقت میں لوگ جب ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ پہاڑ پر جاتا ہے خدا سے گفتگو کرنے، خدا سے ملاقات کرنے، رہنمائی کو حاصل کرنے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ سن چکے ہیں یہ کہ پہلے جو ہے وہ پیچھے سے وہ کرتے ہیں ہارون، اور وہ سونے کے بچڑے کو بنا کے اس کی پوجا کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت میں لوگ اپنے زیادہ تر دیوتاؤں کو مانتے تھے، آج بھی یہ عام ہے، لیکن اب اگر ہم دیکھیں تو یشوع کہتا ہے کہ اب تم یہ سوچ لو اور یہ جان لو اور چن لو کہ تم جس ملک سے آئے ہو اور جس ملک کو تم جانے کو ہو، جس کو خدا، زندہ خدا نے تمہیں دینے کا وعدہ کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم ابھی سے ہی سوچ لو، کیا تم اس کی پرستش کرو گے؟ ہم گیتوں میں بھی گاتے ہیں کہ فیصلہ کر لو تم کس کی پرستش کرو گے، یہوہ کی جو بچاتا ہے یا شیطان کی جو مٹاتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا زندہ خدا جو ہمارے لیے مردوں میں سے جی اٹھا، یقیناً وہی عبادت، حمد، ستائش اور پرستش کے لائق خدا ہے، اور اس کی مانند کوئی خدا نہیں ہے۔ وہ ہمیں دیکھتا ہے، وہ ہمیں سنتا ہے۔ اس کے کلام میں لکھا ہے کہ تمہاری صورت میں نے اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہے۔ وہ ہمیں ہر وقت دیکھتا ہے اور ہماری سنتا ہے۔ یقیناً ہم جب دعا کرتے ہیں، پورے دل سے خدا کو پکارتے ہیں، تو وہ ہماری سنتا ہے۔ تو یہاں پہ خدا کا بندہ یشوع کہتا ہے کہ تم سوچ لو، ان لوگوں سے کہتا ہے کہ اپنے دیوتاؤں کو اپنے درمیان میں سے دور کرو، اور اگر تم نے پرستش کرنی ہے، کسی کو ماننا ہے، تو زندہ خدا کو مانو جو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، جو تمہیں ملک مصر کی غلامی سے نکال لایا اور تمہیں ایک ایسا شہر دیا جس کے لیے نہ تم نے محنت کی، نہ تم نے اس کے لیے جدوجہد کی، لیکن پھر بھی خدا نے تمہیں وعدہ کی سرزمین تک پہنچایا۔ تو ہمیں سیکھنے کے لیے یہ ملتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اپنے درمیان میں سے بری روشوں کو، بری عادتوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنے اندر سے اپنے ہی بنائے دیوتاؤں کو پوجنا چھوڑ دیتے ہیں، ان کو ماننا چھوڑ دیتے ہیں، اور زندہ خدا کی طرف ہم رغبت کرتے ہیں، ہماری رغبت ہمارے زندہ خدا کی طرف ہونی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم زندہ خدا کو مانتے ہیں تو یقیناً وہ ہماری دعاؤں کا جواب بھی دیتا ہے، اور یقیناً وہ ہمارے کام میں، ہمارے ہاتھ کے کام میں برکت دینے کی بھی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ وہی ہمیں زور دیتا ہے۔ خدا کا بندہ داؤد اور سلیمان کہتا ہے کہ مجھے قوت اور زور اور طاقت خدا دیتا ہے۔ یقیناً میں آج آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ جو ہم کام کرتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں، یہ بھی ہمیں قوت خدا کی طرف سے ہے، خدا ہی ہمیں قوت دیتا ہے، اور ہمیں بجائے اس کے کہ ہم غیر معبودوں کو مانیں،
بجائے اس کے کہ ہم انسان کی بنائی ہوئی کاراگری، انسان کی بنائی ہوئی مورتوں کو مانیں۔ ہمیں سب سے بہتر ہمارے لیے خدا کا کلام موجود ہے ہمارے پاس آج۔ ہمیں خدا کے کلام کو پڑھنا چاہیے، اس کو سننا چاہیے۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ دن رات تجھے اسی کا دھیان رہے۔ بعض اوقات میرا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ میں جب رات کو بہت زیادہ کلام پڑھتے پڑھتے تھک جاتی ہوں یا بہت زیادہ میں اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتی ہوں، پھر بھی میں خدا کا کلام پڑھتی ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں خدا کے ساتھ باتیں کر رہی ہوں اور وہ مجھے جواب دے رہا ہے۔ اور جن جن باتوں کا مجھے نہیں علم ہوتا، میں بہت سی ایسی باتوں کو پڑھتی ہوں اور میں حیران ہوتی ہوں کہ یقیناً خدا ہمارے لیے کیسے بیش بہا قیمتی خیال رکھتا ہے، کہ وہ ہماری فکر کرتا ہے، وہ ہمیں ہر چیز مہیا کرتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس کے دیے میں سے اس کو دیں۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ خداوند کے خادموں کے بارے میں بہت غلط باتیں کہی جاتی ہیں کہ یہ تو صرف ہمارے دینے کے حوالے سے ہمیں کہتے ہیں، لیکن یہ خدا کے خادم نہیں کہتے میرے عزیزوں۔ میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ یہ خدا کا کلام کہتا ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ برتن، تیل، اناج میں کی دائیکیاں، اور جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ میں نے دیکھ رکھا ہے کہ لوگ جب کاشتکاری کرتے ہیں، جو ذمہ دار ہوتے ہیں، تو وہ اپنے کھیت کا پہلا پھل وہ توڑے لا کر خداوند کے گھر میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے خدا کا حصہ۔ تو یقیناً وہ برکت بھی پاتے ہیں اور پا رہے ہیں۔ اور آج کا جو ٹاپک تھا وہ میرا یہی تھا کہ ہم دیکھیں کہ ہمیں نہ صرف اکیلے بلکہ ہمیں اگر ہمارے گھر کا کوئی فرد نہیں نجات یافتہ تو ہمیں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، ہمیں اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے، ہمیں اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے اور خدا کے حضور دینے کی ضرورت ہے۔ اور یقیناً خداوند آپ کی اور میری، ہم سب کی دعاؤں کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو کثرت سے برکت دے، اور میرا ایمان ہے کہ جتنے مجھے دیکھ رہے ہیں، خداوند کا روح آپ کو ابھارے اور آپ خدا کے جلال کے لیے استعمال ہوں، اور خداوند آپ کی دینے کے حوالے سے خداوند آپ کی مدد اور رہنمائی کرے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ میں آپ سے گزارش کروں گی، آج میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جتنے پی ایم سی چینل پہ ہمیں واچ کر رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، اگر آپ اپنی دائیکی خداوند کے حضور میں دینا چاہتے ہیں تو آپ پی ایم سی چینل کو اپنی دائیکی وقت پر دیں، اور اپنے جو جیز کیش نمبر ہے ہمارا پی ایم سی چینل پہ جو چل رہا ہوتا ہے، آپ اس کو دیکھ کے اس پہ ہم کال کر کے ہمارے ساتھ رابطہ کر کے اگر آپ اپنے گھر میں شکر گزاری کی دعا کروانا چاہتے ہیں تو ضرور آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ ہماری ٹیم آپ تک پہنچے گی اور یقیناً ہم آپ کے لیے دعا بھی کریں گے اور برکت بھی چاہیں گے۔ اپنے تمام تر ہدیے دائیکیاں پی ایم سی چینل کو وقت پر دیں تاکہ خداوند اس کے عوض آپ کو بڑی برکت دے۔ ہمارا چرچ جو ہے وہ 5D1 کیر کلاں میں ہے، کیر کلاں گاؤں میں ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ جتنے اتوار کے روز شام کو ہماری عبادت اتوار کی شام 6 سے 8 بجے تک ہوتی ہے، اگر آپ اتوار کی عبادت میں ہمارے ساتھ شرکت کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ آئے اب ہم دعا کریں گے، آپ کے لیے برکت چاہیں گے تاکہ ہم ابھی جو ہم نے خدا کا کلام سنا دینے کے حوالے سے خداوند اس کے عوض مجھے اور آپ کو بڑی برکت دے۔ آئے ہم ایک بار پھر اپنے سروں کو جھکائیں گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے۔ مہربان زندہ آسمانی باپ، میں تیرے بیٹے یسوع کے نام سے تیرے حضور آتی ہوں خداوند، تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری حمد اور تیری ستائش کرتی ہوں، جس طرح سے خداوند تیرا بندہ یشوع کہتا ہے کہ اب رہی میرے اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند تیری پرستش کریں گے۔ اے یہوہ، میں یہ اقرار کرتی ہوں کہ میں اور میرا گھرانہ تیری پرستش کریں گے، تیری ستائش کریں گے۔ دیکھ خداوند، میں تیرے بیٹے یسوع کے نام سے گریہ زاری کرتی ہوں، منت عاجزی اور انکساری کرتی ہوں خداوند تیرے
حضور میں کہ جتنے لوگ مجھے اس وقت خداوند دیکھ رہے ہیں، خداوند تیرا پاک روح ان کو خداوند ابھارے اور تیرا پاک روح ان کی مدد کرے اور رہنمائی کرے، تاکہ خداوند یہ اپنی مٹھیوں کو کھولیں اور تیرے دیے میں سے تجھے دیں اور خداوند اپنے گھروں میں تیری برکت کو ریسیو کریں۔ خداوند پاک خدا، میں منت اور التجا کرتی ہوں جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے خداوند پاک خدا سن رہے ہیں، وہ تیرے کلام کو سننے کے سبب سے کثرت کی برکت پائیں، اور خداوند پاک خدا جو کوئی بیمار ہے خداوند میں یسوع کے نام سے حکم دیتی ہوں کہ خداوند وہ شفا پائے، اور خداوند تیرا بیٹا یسوع نام ہر ایک بشر کی زندگی سے جلال پائے۔ خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے کہ اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ خداوند پاک خدا تیرے لوگ اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کرے اور تیری وسعت کے لیے خداوند تیرے جلال کے لیے کثرت سے استعمال ہوں۔ خداوند تو اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا، ان کے ساتھ ہونا، خداوند ان کے دلوں کو بدلنا، کیونکہ تو دلوں و گردوں کو جانچنے اور پرکھنے والا خدا ہے۔ خداوند پاک خدا بے شک یہ نہ ہمارے زور سے نہ ہماری قوت سے بلکہ تیرے روح کی مدد سے ہو سکتا ہے۔ خداوند تیرا روح ان کی بڑی مدد اور حفاظت اور نگہبانی کرے۔ میں ایمان رکھتی ہوں خداوند کہ میں نے جو کچھ مانگا تیرے بیٹے یسوع کے نام سے پایا، مسیح یسوع کے نام سے آمین۔